الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حمد باری تعالیٰ کے بعد ہم تمام حضرات مل کر اپنے آقا و مولا ہم غریبوں کے غمگسار نائب پروردگار النبیوں کے تاجدار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں والہانہ عقیدتانہ طور پر درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ تمام اہل اسلام کو مبارک ہو، کیونکہ مومن کے لیے بڑی سعادت کی بات اور خوش بختی کی بات یہ ہے کہ جس مہینے کے اندر پیغمبر اسلام تشریف لائے وہ مہینہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ محبت کے ساتھ اپنے آقا کا تذکرہ، میلاد کا ذکر سنے اور محبت میں جھومے اور جھوم کر حضور کی محبت میں سبحان اللہ الحمدللہ کا ذکر کرتے رہے۔ رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ اور روح کون و مکاں پہ نکھار آ گیا، روح کون و مکاں پہ نکھار آ گیا، سب کی بے چینیوں کا قرار آ گیا، سب کی بے چینیوں کا قرار آ گیا۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ ولادت کے تعلق سے کچھ قرآن، احادیث کریمہ، صحابہ کے اقوال، بزرگان دین کے طور و طریقے انشاءاللہ میں ثابت کروں گا قرآن اور حدیث سے۔ سب سے پہلی جسارت ہمارے لیے یہ ہے خوش بختی ایک مومن کے لیے کہ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے۔ تو آئے محبتاً کچھ اشعار سنے اور محبت میں جھوم کر اس کا جواب بھی دے۔ ہر گلی مہکتی ہے، ہر گلی مہکتی ہے، ہر مقام مہکتا ہے، ہر گلی مہکتی ہے، ہر مقام مہکتا ہے، ہر گلی مہکتی ہے، ہر مقام مہکتا ہے، کون آنے والا ہے، کون آنے والا
رات و دن گلی اور کوچوں میں گانے گاتے پھرتے ہو، کبھی حضور کی محفل میں بیٹھ کر نبی کے پیدائش کے دن میں حضور کی نعتیں بھی پڑھ لیا کرو۔ کون آنے والا ہے کل جہاں مہکتا ہے، ہر گلی مہکتی ہے، اور خواب میں میرے آقا آئے جو میرے ایک دن، خواب میں میرے آقا، خواب میں میرے آقا آئے جو میرے ایک دن، آج تک میرے گھر کا، آج تک میرے گھر کا راستہ مہکتا ہے، آج تک میرے گھر کا، آج تک میرے گھر کا راستہ مہکتا ہے، کون آنے والا ہے، ہر گلی مہکتی ہے، ہر مقام مہکتا ہے۔ اور تاریخ کے حوالے سے یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ آدم اور حوا کی وہ دعا اثر لائی، آدم اور حوا کی تاریخ کے حوالے سے میرے بھائی اور دہلی کے زندہ دل مسلمانوں، تاریخ کے حوالے سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کون سی دعا حضرت آدم و حوا کی اثر لائی۔ اللہ کی قسم تاریخ گواہ ہے، میرے اور آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک خطائے اجتہادی ہو گئی، ایک غلطی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے زمین پر اتار دیا۔ کن کو؟ میرے اور آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے، اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، اس خطائے اجتہادی کی معافی مانگ رہے ہیں۔ 50 سال گزر گئے روتے روتے، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی معافی کا پروانہ نہ آئے۔ قسم رب ذوالجلال کی تاریخ آج بھی گواہ ہے، اور ہر عاشق رسول اس تاریخ کو پڑھ کر جھوم جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو معافی مانگتے ہوئے 100 سال ہو گئی، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی معافی کا پروانہ نہ آیا۔ 150 سال، 200 سال، 250 سال اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ رہے ہیں۔ کون؟ میرے اور باپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام۔ یہاں تک کہ تاریخ کے اندر ہے 300 سال مسلسل گزر گئے، پروردگارہ معافی کا پروانہ عطا فرما دے، لیکن اللہ کی بارگاہ سے کوئی معافی کا پروانہ نہ آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قلب کے اندر، حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا، ایک القا پیدا ہوا کہ میں نے جنت کے ہر ہر دروازے پر، میں نے عرش کے ہر ہر پائے پر اللہ کے نام کے ساتھ ایک نام محمد دیکھا تھا۔ القا پیدا ہوا، عرض کی پروردگارہ اسی نام محمد کے وسیلے سے میری دعا کو قبول فرما لے۔ اللہ کی قسم تاریخ گواہ ہے، حضرت آدم علیہ نبینا اللہ کی بارگاہ میں محمد الرسول اللہ کا وسیلہ پیش کیا، بھیجا، ادھر پروردگارہ نے اپنے محبوب کے صدقے دعا کو قبول فرما لیا۔ تاریخ گواہ ہے۔ او میرے بھائی، جب باپ کی دعا بغیر وسیلے کے قبول نہیں ہوتی تو بیٹے کی دعا کہاں قبول ہو جائے گی؟ شاعر کہتا ہے کہ آدم اور حوا کی وہ دعا اثر لائی، غور سے اگر دیکھو واسطہ مہکتا ہے، غور سے اگر دیکھو۔ اللہ رب العزت نے
قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ حضور کی شان میں صرف یہی نہیں کہ تاریخ نے حضور کی شان میں حضور کے بعد حضور کی تعریف کری۔ میرے بھائی، مہینہ ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، میلاد کا۔ میلاد منانا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، میلاد منانا کتنا عظمت والا کام ہے۔ میلاد یعنی حضور کی ولادت کا تذکرہ، میلاد کے معنی حضور کی پیدائش کا ذکر کرنا، حضور کی پیدائش کے خوشی میں طعام کھانے کا انتظام کرنا، صدقات کرنا، اپنے گھروں پر محافل منعقد کرنا، حضور کی ولادت یعنی پیدائش کی خوشی کا اظہار کرنا۔ اس کے ثبوت میں انشاءاللہ کچھ قرآنی آیت بھی پڑھوں گا، احادیث کریمہ اور بزرگان دین کے اقوال بھی پیش کروں گا۔ دلیل دینا اس لیے پڑتی ہے کہ نہ جانے لاکھوں کروڑوں اللہ کے بندے ہیں، ہر انسان کی سوچ و سمجھ، فکر و فہم ایک جیسی نہیں ہوتی۔ میں آپ کو اس کی دلیل دے سکتا ہوں۔ کچھ علماء ہیں علماء متقدمین، کچھ علماء ہیں علماء متاخرین۔ علماء متقدمین ان کو کہتے ہیں جو پہلے کے علماء، علماء متاخرین وہ جو بعد کے علماء، عالم ہے، سب قرآن حدیث پڑھتے ہیں، لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ جو علماء متاخرین نے مسائل حل نہیں کیے، وہ علماء متقدمین نے حل نہیں کیے، وہ علماء متاخرین نے حل کیے۔ یعنی اللہ نے کچھ علم کے دروازے ان پر کھولے، کچھ جو علماء متاخرین آخر میں آنے والے تھے، بہت ساری باتیں ایسی تھی پہلے نہیں تھی، علماء نے ان کا جواز کا فتویٰ نکالا، ان کو جائز قرار دیا کہ اگر ان کو قرآن اور حدیث سے نکال کر جائز قرار دیا کچھ باتوں کو، تو پتہ کیا چلا کہ ہر انسان کی سوچ و سمجھ، فکر و فہم ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اب ہم اس پر طعن نہ کریں، اگر کوئی یہ سب چیزیں نہیں کرتا تو ہمیں یہ جرت نہیں ہے کہ ہم اس کو طعن کریں، اس کو برا بھلا کہیں، کیونکہ یہ فرض اور واجب نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے، یہ ایک محبت ہے، اور اس کی دلیل اس لیے دینا پڑتی ہے تاکہ اللہ کرے ان کو بھی فہم و سمجھ آ جائے اور حضور کی محبت کے القاء وہ بھی گانے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ ایسی بادشاہت نہ تو ملی کسی کو، نہ ایسا بادشاہ کوئی بنا۔ کیسی بادشاہت؟ جناتوں پر بھی بادشاہت تھی، حیوانات پر بھی بادشاہت تھی، جمادات پر بھی بادشاہت تھی، سمندر پر بھی بادشاہت تھی، ہواؤں پر بھی بادشاہت تھی، چرند و پرند تمام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی۔ نبی کونین کی امت میں یعنی ہم غلامی مصطفیٰ ہے، پیدا ہونے کا اعجاز دیکھے کہ اللہ نے ہم ایسا نبی عطا فرمایا ہے۔ یار ایک حق پھر کیوں نہیں ہم اپنے نبی کی میلاد کا تذکرہ کریں، کیوں نہیں اپنے نبی کی آنے کی خوشی کا اظہار کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 1700 سال پہلے کا تذکرہ حضور کی ولادت سے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تخت عطا فرمایا۔ وہ تخت کیسا تھا؟ اس پر 700 سونے اور چاندی کی کرسیاں بچھی ہوئی تھی جس پر آپ کے اصحاب بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت شاہی پر بیٹھ کر پوری دنیا کا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کردہ دنیا کا نظارہ کیا کرتے تھے، اللہ کی مخلوق کا نظارہ کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے چند اصحاب کے ساتھ، اپنے امتیوں کے ساتھ، کچھ علماء کو بھی ساتھ میں لیا، کچھ سلف صالحین کو بھی ساتھ میں لیا اور چل دیتے ہیں تخت شاہی پر بیٹھ کر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب جاتے ہیں روئے زمین کا دورہ کرتے ہیں، حضرت سلیمان بھی تخت پر بیٹھے ہیں، حضرت سلیمان کے اصحاب بھی تخت پر بیٹھے ہیں۔ حضرت سلیمان چلتے چلتے ایک جنگل سے گزر ہوا، اس جنگل سے گزرنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت کو نیچے اتار دیا جائے۔ جب تخت کو نیچے اتار دیا گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا تمام لوگ تخت سے نیچے اتر کر یہ جو جنگل ہے
ہے 8 سے 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اس کو پیدل سفر کر کے عبور کرنا ہے، یعنی اس کو پیدل پار کرنا ہے۔ جب اس جنگل کو پیدل پار کیا گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک بزرگ بولے، اے اللہ کے نبی، ماجرا کیا ہے؟ سارا سفر آپ نے تخت شاہی پر بیٹھ کر گزار دیا، دنیا کے کونے کونے میں آپ تخت شاہی پر بیٹھ کر جاتے ہیں، لیکن ماجرا کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ جو جنگل کا راستہ تھا یہ آپ نے خود بھی پیدل چل کر گزارا اور اپنے اصحاب سے بھی پیدل چلنے کا حکم دیا، ماجرا کیا ہے؟ اس بزرگ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی بتائیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا، اے بزرگ سنیے، یہ جو جنگل کا ٹکڑا ہے یہ کوئی عام ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ آنے والے وقت میں یہ جنگل میں منگل یعنی یہ ویرانی آبادی میں تبدیل ہوگی، اور یہ ویرانی آبادی میں تبدیل ہونے کے بعد میں یہ جو جنگل کا دائرہ ہے اس دائرے کے اندر ایک شہر آباد ہوگا، اس شہر کا نام مدینۃ المنورہ ہوگا، اور اس شہر کے اندر آخری پیغمبر نبی کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور اس سرزمین کے اوپر آخری نبی اپنے 10 سال گزاریں گے۔ اس نبی کے صدقے میں نے اس جنگل کو ادباً پیدل چل کر گزارا ہے۔ سبحان اللہ۔ کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ آپ کے اصحاب نے پوچھا، آخر آپ نے پیدل کیوں گزارا؟ کہا یہ جنگل کا جو ٹکڑا ہے یہ ایک وقت آئے گا ویرانی سے آبادی میں یعنی شہر بنے گا، اور وہ شہر کا نام مدینۃ المنورہ، اور اس میں آخری نبی آئیں گے، جہاں 10 سال گزاریں گے وہی ان کا مزار مقدس ہوگا، لوگ اس زمین کی زیارت کرنے کے لیے آئیں گے، یہاں تک کہ فرشتے بھی اس زمین کی زیارت کے لیے زار و قطار رب کی بارگاہ میں گزارش کریں گے۔ 70,000 فرشتے صبح کو آئیں گے، 70,000 شام کو آئیں گے۔ کہاں آئیں گے؟ نبی کونین کے روزے کی زیارت کرنے آئیں گے۔ انسان تیرے مقدر اور امتی تیرے مقدر پر قربان جاؤ، تیرے لیے کوئی وقت مقید نہیں ہے، تیرے لیے کوئی سال مقید نہیں ہے۔ اللہ نے تجھے وہ اعجاز عطا فرمایا ہے جو اعزاز فرشتوں کو نہیں ملا ہے۔ ارے جو فرشتہ ایک دفعہ نبی کونین کی بارگاہ میں آئے گا، قسم رب ذوالجلال کی تاریخ گواہ ہے، دوبارہ اس فرشتے کو آنے کی اجازت نہ ملے گی، دوبارہ اس فرشتے کو آج اجازت نہ ملے گی۔ لیکن امتی تیرے مقدر پر قربان، چاہے تو روزانہ جاتا رہے، چاہے تو ہر مہینے جاتا رہے، چاہے تو ہر سال جاتا رہے، چاہے تو نبی کونین کے دربار میں پڑا رہے اور نبی کونین کی شان میں مدحت و ثنا کے نعت و ترانے گنگناتا رہے۔ اللہ اکبر۔ کون؟ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ اس بزرگ نے کہا، اے اللہ کے نبی ذرا آپ یہ بتائیے کہ ان کا نام کیا ہوگا؟ حضرت سلیمان نے کہا کہ ان کا نام آسمانوں میں احمد ہے، زمین پر ان کا نام محمد عربی ہوگا، زمین پر ان کا نام محمد عربی ہوگا۔ اور وہ بزرگ کون تھے؟ بزرگ نے کہا کہ اللہ کے نبی جب ایسی بات ہے، اب وہ بزرگ جو تھے ان کا نام تبع نام ہے، قرآن کریم میں غالباً 1 یا 2 جگہ ان کا نام آیا ہے۔ یہ کون تھے؟ حضرت سلیمان کے امتی تھے، امتی ہونے کے باوجود دوسرے نبی کے، جب دوسرے نبی نے ہمارے نبی کا تذکرہ کیا تو ہمارے نبی پر ہمارے نبی کے دل ہی دل میں محبت ایسی پیدا ہو گئی کہ ہمارے نبی کے عاشق ہو گئے، ہمارے نبی کے دیوانے ہو گئے۔ کون؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی۔ وہ تبع بزرگ کہتے ہیں، اے سلیمان علیہ السلام آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیے تاکہ میں اس جنگل میں رہ کر وقت گزاروں، اور اللہ مجھے موقع دے تو میں اس نبی کونین کی زیارت سے مشرف ہو جاؤں، کیونکہ اس وقت عمریں ہوا کرتی تھی لوگوں کی لمبی، 500 سال 700 سال 800 سال۔ کہا مجھے آپ اجازت عطا فرمائیے تاکہ میں اس نبی کی زیارت سے مشرف ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انکار نہیں کیا، اے غلامان مصطفیٰ اپنے مقدر پر قربان جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اجازت بھی مرحمت فرمائی اور کہا اگر تمہاری ملاقات محمد عربی سے ہو تو مجھ سلیمان کا سلام بھی محمد عربی کو کہہ دینا،
مجھ سلیمان کا سلام بھی محمد عربی کو کہہ دینا۔ میرے بھائی، میرے نبی کے آنے کا تذکرہ تو انبیاء کرام نے پڑھا ہے، انبیاء کرام نے بشارتیں دی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وقت کے اندر قسم رب الجلال کی اتنی گنجائش نہیں ہے جو ایک ایک آیت پڑھوں میں اور سناتا جاؤں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ ہمارے نبی سے پہلے کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی قوم کے سامنے جنت کا تذکرہ کر رہے ہیں، قوم خوش ہو رہی ہے۔ اپنی قوم کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، قوم رونے لگتی ہے۔ آپ نے تمام چیزوں کا ذکر کیا۔ جب ذکر کر رہے تھے تو اسی مجلس کے اندر ایک بی بی کھڑی ہوتی ہے، ایک ضعیفہ کھڑی ہوتی ہے، کہتی ہے میں قربان جاؤں اس ماں پر جس کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہے، میں قربان جاؤں اس ماں پر کہ جس کا دودھ عیسیٰ علیہ السلام نے پیا ہے۔ وہ کتنی شان والی ماں ہوگی، وہ کتنی عظمت والی ماں ہوگی کہ جس ماں کو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیں نبی کی زبان سے اپنے نبی کی مدح و ثنا، اپنے نبی کا میلاد سنیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس کا تذکرہ کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پوچھا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ کی والدہ پر سلام ہو، آپ کی والدہ اتنی عظمت والی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بی بی ایک والدہ اور آنے والی ہے، ایک والدہ اور آنے والی ہے جو وہ میری والدہ سے بھی زیادہ عظمت والی ہوگی، میری والدہ سے بھی زیادہ عظمت والی ہوگی۔ اب جب آپ نے سوال ایسا کیا تو آپ کے اصحاب نے پوچھا وہ کون ہوگی؟ کہا وہ نبی کونین آخری پیغمبر محمد رسول اللہ کی والدہ ہوگی، وہ محمد رسول اللہ کی والدہ ہوگی۔ اب کچھ لوگوں نے کہا اے نبی کونین، کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہے؟ کیا آپ کو نہیں ہے کہ جن کی بشارت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی؟ حضرت عیسیٰ نے کہا بے شک ہاں بشارت دی ہے، پھر کیا وہ آپ سے بھی بڑے اعجاز والے ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو تشریف لائے گا میرے بعد۔ قوم نے پوچھا اے عیسیٰ علیہ السلام جب آپ نے بشارت دے ہی دی، بتا ہی دیا کہ آپ کے بعد آخری نبی آنے والا ہے، اس کی عظمت و شان یہ ہے کہ ہر نبی نے اس کے آنے کا تذکرہ اپنی قوم کے سامنے کیا ہے، ہر نبی نے اس کی مدح و ثنا کی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ نے اسی نبی کے معرض وجود کو بخشا ہے۔ حضرت آدم کی توبہ بھی قبول ہوئی ہے تو اسی نبی کے صدقے قبول ہوئی ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی ہے تو اسی نبی کے صدقے ہوئی ہے۔ اے عیسیٰ علیہ السلام تو ذرا آپ یہ بھی بتا دیں کہ اس نبی کا نام نامی کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ سبحان اللہ، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کی ولادت سے پہلے تذکرے کر رہے ہیں آنے کی۔ یار جب نبی تذکرہ آنے سے پہلے کر سکتے ہیں تو ایک امتی پر یہ حق بنتا ہے کہ آنے کے بعد تو اور بھی زیادہ تذکرہ کیا جائے، آنے کے بعد تو اور بھی تذکرہ زیادہ کیا جائے۔ اور پھر کیوں نہ تذکرہ کرے، کیوں نہ تذکرہ کرے؟ ہر اس غلام پر حضور کی پیدائش کی خوشی منانا ضروری ہے۔ ارے جب آقا علیہ السلام کے زمانے سے پہلے غلاموں کو جانور سے بدتر جانا جاتا تھا، لیکن میرے نبی تشریف لائے، میرے آقا نے غلاموں کی فضیلت بیان فرمائی، میرے آقا نے غلاموں کی فضیلت بیان فرمائی تو غلاموں کی لوگ قدر کرنے لگے۔ تو ایک غلام پر ضروری ہے، ایک عورت پر ضروری ہے کہ میرے آقا کی ولادت کا تذکرہ کرے، میرے آقا کے آنے کی پیدائش کی خوشی کا اظہار کرے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب بچی پیدا ہوتی تھی تو بچیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے، لیکن جب میرے نبی آئے تو بچیوں کو دبانا نہیں، بلکہ میرے نبی نے بشارت دی جن کے 3 بچیاں ہوں اور وہ ان کو نیک صالح بنا کر اگلے گھر کی کر دے تو میں محمد اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں محمد اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کی پیدائش کا تذکرہ، خوشی کا اظہار زیادہ کرے۔ ارے مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کی ولادت کی خوشی منائے، کیونکہ مردوں کو اس وقت یہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی جو اہمیت
प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद में जवानों को वो अहमियत नहीं दी जाती थी। बूढ़े माँ बाप को लोग बाग रस्सी गले में डालकर घसीटते थे और मार मार कर बेच आया करते थे। लेकिन जब मोहम्मद अरबी आए तो उस नबी कौनैन ने कहा कि बज़ाहिर जन्नत अर्श के बराबर में है, सातों आसमान के ऊपर में है, लेकिन मुझ मोहम्मद ने जन्नत को माँ के कदमों में लाकर रख दिया है। उस माँ को हुजूर की पैदाइश की खुशी मनानी चाहिए, उस बाप को पैदाइश की खुशी मनानी चाहिए जिस बाप का तज़किरा, जिस बाप की फजीलत मोहम्मद अरबी ने बयान की है। बाप का एहतराम लोग नहीं जानते थे, लेकिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया आने के बाद में कि जो और जिस औलाद से बाप खुश है उस औलाद से अल्लाह भी राजी है, जिस औलाद से बाप राजी है उस औलाद से अल्लाह भी राजी है। तो यार ऐसे नबी की विलादत का तज़किरा क्यों ना करूं मैं, ऐसे नबी की पैदाइश की खुशी क्यों ना मनाऊं जिस नबी के आने के बाद में जुल्मत की घटा चढ़ गई है और अहमियत और अफजलियत पता लग गई है। जिस नबी के आने के बाद में हमें प्यारा सा दीन इस्लाम मिला, जिस नबी के आने के बाद में हमें प्यारा सा कुरान मजीद मिला, जिस नबी के आने के बाद में हमें हलाल और हराम की तमीज़ आई है, हद तो ये है कि उस नबी की ही वजह से हमें परवरदिगारा का पता मिला है। आज जो नमाज अदा करते हैं यार, ये नमाज किस नबी के सदक़े मिली है? और पैदाइश की खुशी का इजहार करने को बुरा कहने वालों, ये नमाज जो पढ़ते हो अल्लाह की कसम, ये नमाज भी मेरे नबी का सदका है, ये नमाज भी मेरे नबी का सदका है। अरे इस चांद को जो रोशनी मिली है, इस सूरज को जो दोगुनी रोशनी मिली है, रिवायतों के अंदर है जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई, जिस दिन पैदाइश हुई उस दिन चांद की रोशनी में, सूरज की रोशनी में और ज्यादा इजाफा हो गया था, और ज्यादा इजाफा हो गया था। वक्त इतनी गुंजाइश नहीं देता जो मैं आपको खोल खोल कर बयान करूं, लेकिन कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, कि अल्लाह के फजल पर खुशी का इजहार करो। ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया। मेरे भाई ईमान के साथ हर एक इंसान बताए क्या सबसे बड़ा फजल हमें नमाज है हमारे लिए, मोमिन के लिए? नहीं। क्या ज़कात हमारे लिए सबसे बड़ा फजल है? क्या रोजा हमारे लिए सबसे बड़ा फजल है? ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे बड़ा फजल? कोट करते जाओ, जिंदगी के अमाल कोट करते जाओ, सबसे बड़ा फजल आखिर है क्या? सबसे बड़ा फजल क्या है? जब आप कोट करेंगे, नमाजों की तरफ जाएंगे, कुरान की तरफ जाएंगे, जिक्र व अस्कात की तरफ जाएंगे, इबादत की तरफ जाएंगे, तो इन सब का मजमुआ एक तरफ आ जाता है मोहम्मद अरबी की गली की तरफ, क्योंकि तमाम चीजें मिली है मोहम्मद के दरबार से, अल्लाह ने उतारी है हमारे नबी पर, मिली है वहां से हमें उम्मतियों को जो फजीलत मिली मोहम्मद अरबी के दरबार से मिली है। तो पता क्या चला? अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह के फजल और उसके एहसान पर खुशी का इजहार करो। तो पता क्या चला कि सबसे बड़ा फजल अगर दुनिया के अंदर उम्मतियों के हक में है तो वो मोहम्मद अरबी का मिल्ला है, मोहम्मद की जात का मिल्ला सबसे बड़ा अल्लाह का फजल है। अल्लाह ने कुरान में खुद फरमा दिया कुल बिफज़लिल्लाह, अल्लाह के फजल और उसके एहसान पर खुशी का इजहार करो। मोहम्मद अरबी आए इसलिए खुशी का इजहार करते हैं। और एक हदीस करीमा कहते हैं सहाबा ने तो कभी नहीं मिलाद मनाया। मेरे भाई अकल से काम ले, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर हर मोड़ पर तुझे याद रखा है, हर हर मोड़ पर याद रखा, पैदा हुए तो तुझे याद रखा है, दुनिया में जिंदगी गुजारी तुझे याद रखा है। जब दुनिया से गए सहाबा कहते हैं हमने कब्र में हुजूर को रखा तो लबे अनवर हिल रहे थे, ओ मेरे यार उस वक्त भी किसी और को नहीं तुझे याद रखा है, तू कैसे नबी को भूलता है? नबी की विलादत की खुशी से क्यों मुंह मोड़ता है? आए तज़किरा सहाबाई कराम पूछते हैं कि सहाबाई कराम ने कब मिलाद मनाया। आओ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफा मस्जिद नबवी से गुजर हुआ, देखा तो सहाबाई कराम बैठे हुए मस्जिद के अंदर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, ये सही मुस्लिम के अंदर हदीस पाक मौजूद है, इमाम बाहक़ी ने शोबुल ईमान के अंदर भी इस हदीस पाक को लिखा है। हुजूर ने पूछा मा अजलसकुम, तुम क्या कर रहे हो, किस चीज ने तुम्हें यहाँ बिठाया है? पूछने वाले कौन है? मोहम्मद अरबी। पूछा किससे? सहाबा से। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? सहाबा इकराम ने कहा पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अल्लाह की हम्द व सना बयान कर रहे हैं, अल्लाह की तारीफ बयान कर रहे हैं, और हम इस चीज़ पर खुशी इजहार कर रहे हैं कि अल्लाह ने हमें दीन इस्लाम दिया, और हम उस चीज़ का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ने हमें मोहम्मद अरबी के सदक़े तमाम अफजलियत अता फरमाई। अरे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, मक्का की वादियों में जब जाते हैं तो रोने लगते हैं,
के तने को पकड़कर कहते उमर क्यों रोते हो? अरे कहा क्यों नहीं रहूं, मोहम्मद अरबी ही नहीं मुझे तमाम एजाज उनके सदक़े मिला है, वरना मेरी क्या हैसियत थी। मेरे बाप ने, हजरत उमर कहते हैं मेरे वालिद ने मुझे 5 ऊँट दिए, कहा उमर इनको सीधा लाइन में खड़ा कर दो। हजरत उमर कहते हैं अल्लाह की कसम मैं एक ऊँट को सीधा करता दूसरा टेढ़ा हो जाता था, तीसरे को सीधा करता चौथा टेढ़ा हो जाता था, लेकिन मोहम्मद अरबी की वजह से आज मुझे ऐसी अल्लाह ने सल्तनत अता फरमाई है कि दुनिया की आधी सल्तनत मेरे पीछे खड़ी हुई है एक साइड में। अल्लाह ने ये एजाज भी मोहम्मद अरबी के सदक़े मुझे अता फरमाया है। और बहुत सारी रिवायतों के अंदर यहाँ तक लिखा है कि जब भी विलादत का महीना आता हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर की विलादत की खुशी में ऊँट को ज़िबा करते और गरीबों में तकसीम किया करते थे। यहाँ तक कि खुद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर पीर का रोज़ा रखते। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह पीर शरीफ का रोज़ा क्यों रखते हैं? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मा वुलिदतुकुम, यानी इस दिन मेरी विलादत हुई है इसलिए खुशी में मैं रोज़ा रखता हूँ। सुभान अल्लाह। तो मेरे भाई खुशी का इजहार करना ये बिल्कुल नाजायज़ नहीं है। अपनी अक्ल व फहम से इस चीज़ को निकालें और अपने ऊपर एहसानात नबी के देखें। क्या उन एहसानात का बदला हम गम करके करेंगे? और फिर इतना वक्त नहीं है कि मैं गमी की दलील दूं कि जी गम क्यों नहीं मनाते। तो इससे गमी की दलील अगर किसी के अंदर शक व शुबा है तो तन्हाई में आके बात कर सकता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला हम सबको अपने नबी से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। हाँ, लेकिन हर मोमिन इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखे विलादत की खुशी में गुनाह नहीं होने चाहिए। अगर विलादत की खुशी में गुनाह हुआ तो वो बाइस बरकत नहीं बल्कि बाइस ज़हमत हो जाएगा। औरतों को जैसे जिस तरीके से महफिलें घर में कराते बेपर्दगी ना हो, औरतों का नात पढ़ना ना हो, खाना तकसीम कर रहे हैं तो उसमें खाने में एहतियात ये रखे कि बैठ कर सुन्नत के मुताबिक खिला जाए, खाने की बेहुरमती ना हो, ऊपर से फेंकते इधर उधर से फेंकते। सुन्नत के मुताबिक अगर अमल करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह इसकी जज़ा आपको दुनिया में भी अता फरमाएगा और आखिरत में भी अता फरमाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब।